العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. کل ہم نے مضمون چھوڑ دیا تھا کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے مشورے کے مطابق اور اپنی سازش کے مطابق جو ہے وہ ایک کنویں میں چھوڑ دیا اور ابا کو بتایا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا ہے. جیسا وہ سوچ رہے تھے ویسا ہی ہوا. وہ کنواں جو تھا وہ ایک راستے پر تھا, ایک لمبی شاہراہ پر تھا, یا یوں کہیے کہ ایک ہائی وے کے کنارے جو ہے وہ کنواں تھا. اور اس زمانے میں قافلے آتے تھے, رکتے تھے, پانی کی جگہ پر ٹھہرتے تھے, اپنی ضرورت پوری کرتے تھے اور پھر آگے بڑھ جاتے. تو یہ کنواں خشک تھا. جب قافلے نے آ کے دیکھا پانی کے لیے تو پانی تو تھا نہیں, اندر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے اس بچے کو اٹھایا اور سوچا کہ چلو یہ تو اچھا مال غنیمت ہے, جا رہے ہیں مصر میں. جا رہے ہیں کہاں پر؟ مصر میں. مصر ادھر سے جانے والے قافلوں کے لیے ایک طرح کی یعنی مہذب اور زیادہ متمدن, زیادہ سویلائز سوسائٹی تھی. مصر اس زمانے میں ادھر کی طرف سے, ایسٹ کی طرف سے جانے والے قافلوں کے لیے مور سویلائز سوسائٹی تھی. زیادہ جو ہے مال والے, زیادہ تجارت والے اور خوشحال علاقہ سمجھا جاتا تھا. سوچا چلو ٹھیک ہے اس بچے کو لے جاتے ہیں, وہاں کسی کو بیچ دیں گے, پیسے آ جائیں گے. تو انہوں نے کچھ معمولی قیمت میں یوسف علیہ السلام کو لے جا کر فروخت کر دیا. جس نے خریدا تھا نا وہ بڑا آدمی تھا. جس نے خریدا تھا وہ ایک بڑا آدمی تھا. یوسف علیہ السلام بھلے ہی غلام کی طرح بیچے گئے لیکن وہ شکل و صورت سے غلام نہیں لگتے تھے. شکل و صورت سے وہ کسی بڑے اونچے اچھے خاندان کا بچہ لگ رہا تھا. اس لیے ان کی شکل و شباہت دیکھ کر خریدار بھی اونچے آئے, بڑے خریدار آئے اور خرید کر لے گئے. اور جو عزیز مصر تھا اس زمانے میں, مصر کا جو سربراہ تھا گویا, اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کو اچھی طرح رکھو اور اچھی پرورش کرو اس کی. ہمیں اسے غلام نہیں بنانا, اس کی اچھی پرورش کرو, اسے اچھا ٹھکانہ دو, اچھا پڑھاؤ لکھاؤ. ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدے مند ہو, یا کچھ نہیں تو ہم بے اولاد ہیں, اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے. اسے کیا کر لیں گے؟ اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے. جس کو کہتے ہیں نا کہ برائی میں سے اچھا ہے. اچھے میں تھے, اللہ نے بری حالت میں ڈال دیا. پھر بری حالت میں پہنچے تو اللہ نے اچھی شکل پیدا کر دی. یہ اللہ کا نظام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور ماں کو ڈر لگا کہ سپاہی آئیں گے, پکڑ کے لے جائیں گے, قتل کر دیں گے, اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ اس بچے کو ایک ٹوکری میں رکھو اور سمندر میں ڈالو. ریڈ سی جو ہے بحر کلثوم, اس میں معاف کیجیے دریائے نیل میں, دریائے نیل کے کنارے اس زمانے میں بادشاہوں کے محل ہوا کرتے تھے. تو اللہ نے بات دل میں بات ڈالی کہ اس کو دریائے نیل میں ڈال. کیا ہوگا؟ ظاہر ہے ٹوکری بہتی بہتی جائے گی اور بادشاہوں کے محلوں کے سامنے سے گزرے گی تو وہاں جو گارڈز ہوں گے, وہاں جو رکھوالے ہوں گے, وہ دیکھیں گے تو صحیح نا کہ کیا جا رہا ہے.
بادشاہ کے گھر کی طرف کوئی بم تو نہیں جا رہا, کوئی نقصان دہ چیز تو نہیں جا رہی. تو گارڈ جب اس کو دیکھیں گے تو بچہ ملے گا, ان کو بچہ ملے گا تو بادشاہ کے پاس لے جائیں گے. بادشاہ بے اولاد ہے, اللہ نے چکر چلایا تو اٹھا لیا اس کو. بادشاہ کے لوگوں نے گھر میں لے گئے تو بادشاہ کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ, ان کے دل میں اللہ نے اس بچے کی محبت ڈال دی. بادشاہ آیا اور اس نے کہا یہ تو بچہ اسرائیلیوں کا ہی ہو سکتا ہے, کسی اور کا نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا دیکھو جس کا بھی ہو, میرے پاس اولاد نہیں ہے, چپ رہو, میں اس کو اپنا بیٹا بناؤں گی, میں اس کو کیا کروں گی, اپنا بیٹا بناؤں گی. بادشاہ کی بھی وہاں نہیں چلتی, ہاں بادشاہ کی بھی وہاں تو نہیں چلتی. ہاں بادشاہ وہ تم ہوں گے جہاں بھی ہوں گے, لیکن گھر میں بادشاہ کوئی اور ہوتا ہے. تو پرورش شروع ہو گئی اسرائیلی بچے کی, جس کے قتل کے در پہ تھی حکومت, وہ بادشاہ کے گھر میں پہنچ گیا اور بیٹے کی طرح سے اس کی پرورش شروع ہو گئی. اس کو کہتے ہیں نظام خداوندی, اس کو کہتے ہیں نظام خداوندی. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ سب اتفاقات نہیں ہیں. دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کوئی بھی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی ہے نا. یہ جو کچھ ہوا, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, ایسے ہی ہم نے یوسف کے لیے ٹھکانہ تیار کیا. کہاں تو کنویں میں تھے اور مارے جانے کے اندیشے میں تھے, اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے گھرانے سے کہاں پہنچا دیا. ایسے ہی ہم نے یوسف علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا, اب وہاں رہتے رہے. جب جوان ہو گئے تو وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی, اس کے دل میں ان کی محبت آ گئی. محبت آ گئی تو وہ تنہائی میں انہیں بلانے لگی اپنے پاس, تم میرے پاس آؤ, میں تم سے محبت کرتی ہوں, میں تم سے پیار کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. اور ایک دن جب اس نے یہ کیا کہ اس نے گھر کے دروازے بند کر کے اور انہیں گھیرنے کی کوشش کی اور ان کو اپنے ساتھ لانے کی کوشش کی, اور وہ عورت جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہ رہے تھے, اس نے ان کو ان کے نفس کے بارے میں پھسلایا اور دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی آ جاؤ میرے پاس, آ جاؤ میرے پاس. یہ اللہ کے نیک بندے تھے, نبیوں کی اولاد تھی ہے نا, اچھی پرورش پائی تھی. تو کہنے لگے معاذ اللہ, ایسا نہیں ہو سکتا, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ہے نا. یہ گھر میرے لیے وہ گھر ہے جس نے مجھے پناہ دی. یہ گھر میرے لیے میرے محسن کا گھر ہے, جنہوں نے مجھے کیا دی, پناہ دی, ٹھکانہ دی. میں اس گھر والوں کے ساتھ دغا بازی اور فریب نہیں کر سکتا, میں دھوکہ نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام بھاگے اور وہ خاتون بھی ان کے پیچھے بھاگی, اور پیچھے بھاگی تو کرتا جو ہے وہ پیچھے سے ہاتھ میں آ گیا, اور ہاتھ میں آ جانے کی وجہ سے اور کھینچنے کی وجہ سے پیچھے سے کرتا ہٹ گیا. اور بھاگتے بھاگتے جب مین ڈور پر پہنچے اور دروازہ کھولا تو مشیت الہی کیا ہوئی کہ گھر کے باہر گھر کا آدمی کھڑا تھا, گھر کا مالک کھڑا تھا. اب اس نے دیکھا کہ یوسف آگے آگے ہیں, میری بیوی ان کے پیچھے بھاگ رہی ہے. ایک آدمی نے ریڈ ہینڈیڈلی اس حالت میں ان دونوں کو دیکھا. جب اس حالت میں دیکھا تو عورت جو ہے وہ بدل گئی, کہنے لگی دیکھو انہوں نے تمہارے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے, انہوں نے تمہارے گھر والوں کے ساتھ کیا کیا ہے, برائی کا ارادہ کیا ہے. ایسے آدمی کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے, اس کو جیل میں ڈال دو, اس کو کیا کر دو, اس کو جیل میں ڈال دو. تو جو اتار چڑھاؤ ہے نا زندگی کے, کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے کہ میں تو بھلا ہوں, نیک ہوں, پھر مصیبت میں کیوں پھنس گیا,
مصیبت کیوں آ گئی، بیماری کیوں آ گئی، پریشانی کیوں آ گئی. تو مصیبت ہمیشہ یا پریشانی ہمیشہ جو ہے وہ عذاب کے طور پر ہمیشہ نہیں آتی. کبھی اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے جو ہے احوال ڈالتے ہیں، اور کبھی آزمائش نہیں بلکہ تربیت کے لیے احوال ڈالتے ہیں. پریشانی کیوں کرتے ہیں؟ پریشان اس لیے کرتے ہیں، حالات اس لیے بندے پر لاتے ہیں تاکہ وہ ان حالات کا مقابلہ کر کے مضبوط ہو جائے. ان حالات کا مقابلہ کر کے کیا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالات میں تھے اس لیے مضبوط تھے. ہم جب حالات سے باہر آ جاتے ہیں، عیش و آشائش میں پڑ جاتے ہیں تو پھر کمزور ہو جاتے ہیں. آدمی جب عیش میں آ جاتا ہے، سہولتوں میں آ جاتا ہے تو وہ دھیرے 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 کیا ہوتا جاتا ہے؟ کمزور ہوتا جاتا ہے، اور اس کے اندر حالات سے لڑنے کی جو طاقت ہے وہ کیا ہوتی جاتی ہے؟ کم ہوتی جاتی ہے، کم ہوتی جاتی ہے، کم ہوتی جاتی ہے. اور جب وہ احوال میں رہتا ہے تو اس کی تربیت ہوتی رہتی ہے، وہ سیکھتا رہتا ہے نا. اس کی ہمت ٹوٹتی ہے، پھر وہ اپنی ہمت اکٹھی کرتا ہے، پھر ٹوٹتی ہے، پھر وہ اپنی ہمت اکٹھی کرتا ہے، پھر ہارتا ہے، پھر جو ہے وہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے. اور آپ دیکھو گے دنیا میں ہار کر جیتنے والے ہے نا، اور گر کر لڑکھڑا کر اور کھڑے ہونے والے جو ہے وہ دور تک جاتے ہیں، بڑا کام کرتے ہیں. سمجھے بات؟ تو یوسف علیہ السلام پر حال آیا، بھائیوں کی طرف سے حال آیا، پھر ٹھکانہ ملا تھا، پھر جہاں ٹھکانہ ملا وہیں پر حال آ گیا. اب دونوں باتیں کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے جھانسا دیا ہے، انہوں نے مجھے بہلایا ہے، اور یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں نہیں، اس نے مجھے اپنے جال میں پھنسایا ہے. قال ہی راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام نے عرض کیا میرے مالک اس نے مجھے دھوکے میں ڈالا ہے، اور اس نے مجھے اپنے مطلب میں پھنسایا ہے. اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں وہ شہید شاہد من اہلہا، گھر میں پتہ نہیں کوئی مہمان تھے، ان کا بچہ موجود تھا، اور وہ بچہ کہہ رہے ہیں، اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی، اس بچے کو بولنے کی صلاحیت اللہ نے دی، اور وہ بچہ بولا کہ دیکھو کس کا کرتا آگے سے پھٹا ہے، کس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے. اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف قصوروار ہے اور زلیخا بے قصور ہے، اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف بے قصور ہے اور زلیخا قصوروار ہے. تو کرتا پھٹا تھا پیچھے سے، اس کے کھینچنے کی وجہ سے. تو کہتے ہیں جب انہوں نے کرتا دیکھا کہ پیچھے سے پھٹا ہے تو ان سے کہا کہ یہ تمہارا ہی مکر ہے، یہ تمہاری ہی گندی چال ہے. اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے یہ تمہاری ہی بری اور گندی چال ہے، اور تم عورتوں کی چالاکیاں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. تو عورتوں کی چالاکیاں کیا ہوتی ہیں؟ بڑی خطرناک ہوتی ہیں. ہاں، عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیاں دی ہیں. اگر وہ اچھائی پر ہے تو خوبیوں کی ملکہ ہے، خوبیوں کی رانی ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو اس کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں. اس کے اندر مکر ہے، فریب ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہتھیار دیے ہیں نا، حسن کا، جوانی کا، آواز کا، ہے نا، اپنی بے بسی کے ظاہر کرنے کا، رونے کا. آپ کتنا ہی کچھ سوچو، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، ہے نا. آدمی سوچتا ہے باہر جاؤں گا، کماؤں گا، ہے نا، اور سارا ارادہ کر لیا، پاسپورٹ دینا طے کر لیا، اور سارے پیسے اکٹھے کر لیے، اور گھر گئے، بیوی رونے لگی کہ نہ تم تو مت جاؤ، تمہارے بنا میں کیسے رہوں گی، ہے نا. 2 آنسو بہا دے گی نا تو تمہارے سارے ارادے وہ 2 آنسوؤں کی ندی میں کیا ہو جائیں گے؟ بہہ جائیں گے. وہ 2 آنسو جو ہے وہ سمندر برابر ہیں عورت کے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ہتھیار دیے ہیں جن کے ذریعے سے وہ اچھا کام بھی کرتی ہے، اور انہی کے ذریعے سے وہ برا کام بھی کر سکتی ہے.
تو یوسف علیہ السلام کی اس بات کے بعد ان کے شوہر نے ان سے کہا کہ تمہاری چالاکیاں بہت بڑی ہیں، اور یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف چھوڑو ان سب باتوں کو، اور اپنی عورت سے کہنے لگا تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، تم اپنے گناہ کی کیا کرو، معافی مانگو، تم ہی غلطی پر ہو، تم سے ہی خطا ہوئی ہے، تم سے ہی خطا ہوئی ہے۔ اب آگے قرآن کہتا ہے پتہ نہیں یہ بات کیسے محل کے باہر چلی گئی، اور گھر کی خادماؤں کے ذریعے سے یا پتہ نہیں کن لوگوں کے ذریعے سے گھر سے باہر چلی گئی، اور جب گھر سے باہر چلی گئی تو چرچا ہوا، کیا چرچا ہوا کہ بادشاہ کی بیوی اپنے غلام کے عشق میں پھنسی ہے۔ بادشاہ کی بیوی کیسی گندی عورت ہے، اپنے غلام سے عشق کر رہی ہے۔ لوگ ملامت کرنے لگے، لوگ کیا کرنے لگے، عورتیں بستی کی یا اس کے سرکل کی، اس کے لیول کی جو عورتیں تھیں جو اسے جانتی تھی، ہے نا، وہ اسے ملامت کرنے لگی۔ وقالت نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی قد شغفها حبا، اس کے دل میں تو اس لڑکے کا عشق گھر کر گیا ہے، اس کے دل میں تو اس لڑکے کا عشق جو ہے وہ گھر کر گیا ہے، اور یہ تو بہت بری بات ہے، یہ تو بہت بری بات ہے۔ ارے ملکائیں اگر عشق کریں تو کسی اپنے برابر کے آدمی سے کریں نا، کسی غلام سے یا جو ہمارے برابر کا نہیں ہے اس سے عشق کرنا کتنی گھٹیا بات ہے۔ اسے پتہ چلا کہ عورتیں ایسا چرچا کر رہی ہیں، معاشرے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو جب سنا اس نے ان کی تدبیر کے بارے میں تو ان سب کو بلاوا بھیجا، اور بلاوا کیا بھیجا کہ میں کسی گھٹیا آدمی سے عشق نہیں کر رہی، ہاں تم بھی دیکھ لو گی تو لٹو ہو جاؤ گی، تم بھی دیکھ لو گی تو ہاں مر مٹو گی اس کے پیچھے۔ وہ آدمی گھٹیا نہیں ہے، وہ بہت اعلیٰ اور اونچے اخلاق کا ہے۔ اس کو دکھانے کے لیے اس نے ایک تدبیر کی، ایک بڑے ہال میں سب کی دعوت کی، اور ساری عورتوں کے لیے ایسے کنارے پہ مسحریاں لگائی، بستر بچھائے، اور بستر بچھا کر ان کو گاؤ تکیے دیے، اور ان کو سب کو بٹھایا، اور سب کے سامنے جو ہے وہ پھلوں کا دسترخوان لگایا، اور ہر ایک کو پھل کاٹنے کے لیے چاقو دے دیے۔ ایسا ہوتا ہے عربوں میں، اور عرب دنیا میں ایسا ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے ملکوں میں، کہ جب آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں پھلوں سے۔ کھانا پک رہا ہے، مہمان آنے لگے تو ٹھیک ہے بھائی، ان کو کیا کرو، ڈرائی فروٹ یا فریش فروٹ جو ہے دسترخوان لگا کے اور ان کو سرو کر دو۔ یہ بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے رہیں گے اور ٹھٹھے ماریں گے، گپ شپ لگائیں گے، اور بیٹھے بیٹھے کیا کریں گے، پھل کھاتے رہیں گے، اتنی دیر میں کھانا تیار ہو جائے گا۔ تو جب اس نے عورتوں کی بدگوئی سنی تو ان سب کو دعوت دی، اور ان کے لیے ایک مسند تیار کروائی، جیسے میں نے بتایا نا، سب کو بیٹھنے کے لیے ایک بڑے ہال میں، ایک شاہی جو ہے کمرے میں ان سب کو بٹھایا، اور سب کو پھل دیے، اور سب کو چاقو دیا۔ تمہاری دعوت ہے، آ جاؤ میرے یہاں۔ سب آ گئی، اور یوسف علیہ السلام سے جب وہ سب آ گئی، بیٹھ گئی، اپنے کام میں مشغول ہوئی، تو یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ ادھر سے ادھر نکلو، ان کے سامنے سے آپ کو کیا کرنا ہے، گزرنا ہے۔ ہمارے زمانے میں کہتے ہیں نا، کیٹ واک کرو یہاں سے نکل کے، ہے نا، نکلو، گزرو یہاں سے، ان کے سامنے سے گزر کے دکھاؤ۔ تو جب یوسف علیہ السلام گزرے اور انہوں نے دیکھا اس حسین، خوبصورت، اور جو ہے کیا کہیے ان کے حسن کو، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں سب سے اعلیٰ درجے کا ہے۔ آپ سوچئے، ہے نا، حسن کی تعریف اور حسن کے نمونے آپ سوچئے، جتنی حسین صورتیں آپ نے دنیا میں دیکھی ہوں ان سب کو سوچو،
حضرت یوسف علیہ السلام ساری دنیا کے تمام انسانوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ حسین انسان تھے. اللہ اکبر. تو کیا ہوا جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگی اوہو یہ ہے یوسف. اور ان کو دیکھنے میں بجائے پھل کاٹنے کے اپنی ہی انگلیاں کاٹ لی. کسی نے انگلی کاٹ لی, کسی نے ناخن کاٹ لیا, کسی نے انگوٹھا کاٹ لیا. اور کیا کہنے لگی اوہو حاشا للہ. حاشا للہ, حاشا للہ کے معنی کہا جاتا ہے جب بہت زیادہ آدمی حیرت میں پڑ جائے نا, اوہو کا جو لفظ ہے نا یہ اس کے لیے عربی زبان میں کہا تھا حاشا للہ, یہ تو انسان ہے ہی نہیں. کیا کہا یوسف علیہ السلام کے لیے؟ یہ تو انسان ہے ہی نہیں, یہ تو کوئی عظیم فرشتہ ہے. یہ تو کوئی عظیم فرشتہ ہے. جب گزر گئے حضرت یوسف علیہ السلام تو اس نے کہا دیکھو یہ ہیں جن پہ میں لٹو ہوں, کہو میں بری ہوں. فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ, یہی وہ فرشتہ ہے جسے تم فرشتہ کہہ رہی ہو نا, یہی وہ بندہ ہے کہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی, جس کے عشق میں پڑھنے پر تم مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی. اور میں نے اس کو اپنی خواہش میں پھنسایا ہے, لیکن ابھی تو وہ بچ گیا. ابھی تو وہ کیا ہو گیا؟ بچ گیا. اگر اس نے نہ کیا وہ جو میں چاہتی ہوں تو جیل جائے گا. اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں چاہتی ہوں اور میری چاہت پوری نہ کی تو کیا ہوگا؟ کا جیل جائے گا اور ذلیل زندگی گزارے گا. بتاؤ یوسف علیہ السلام کا کیا قصور ہے؟ یہ تو ہو گیا واقعہ. تو اللہ کی طرف سے انسانوں پر کبھی کبھی ان کے قصور کے بغیر بھی حالات آ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے کوئی حال نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے, ترقیوں کے لیے, ہے نا, اور اونچائی پہ لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر حالات آتے ہیں, ہے نا. یوسف علیہ السلام کو کہاں تک جانا تھا؟ اسی ملک کا وزیر بننا تھا. اللہ تعالیٰ کو وہاں تک لے جانا تھا. یوسف علیہ السلام کی جو پرواز تھی نا وہ کہاں تک تھی؟ وہ یوسف علیہ السلام کی پرواز ایک تو نبوت ہے, ایک نبوت ہے, دوسرا تعلیم احلام ہے, خوابوں کی تعبیر کا سکھایا جانا ہے, اور تیسرے اس ملک کا ایک اہم ترین وزیر, بادشاہ نہیں لیکن بادشاہ کے بعد سب سے اہم ترین وزیر, جس کا سب سے اونچا درجہ ہے کہ بادشاہ کے بعد اسی کا نمبر آتا ہے, کیونکہ یہ قحط سالی کے زمانے میں وزیر بنے تھے. اور قحط سالی کے زمانے میں وزیر بننے والا آدمی جو ہے وہ پورے ملک کی جو رسد ہے نا, لوگوں کا جو غلہ ہے اس کا سارا نظام بنائے ہوئے ہے, ہر گھر پر غلہ پہنچ رہا ہے, اس کا انتظام حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. تو بادشاہ اس سے مطمئن ہے, اور سارا ذمہ یوسف علیہ السلام کو دے کر اس نے گویا اپنی ذمہ داری بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی. تو اس مقام پر حضرت یوسف علیہ السلام کو جانا تھا, اللہ کو لے جانا تھا. اس لیے ان سارے احوال میں اور ان حالات کی ان چکیوں میں اور حالات کے اس گڑھل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت کے لیے, یہ تربیت مقصود تھی اللہ رب العزت کی طرف سے, اس لیے یہ حالات آئے اور اس قسم کی کیفیتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تیار ہوئی. چنانچہ جیل گئے, آگے اس کا ذکر ہے, جیل گئے اور بغیر قصور کے 7 سال حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں گزارے. آگے اس کا ذکر آ رہا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے مضامین کو, ہے نا, ہماری ہدایت کا اور اس کو سمجھ کر زندگیوں میں لانے اور اس کو زندگیوں میں اتارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں فہم نصیب فرمائے, اس کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک.
نشهد ان لا اله الا